جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شکیل یوسف بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو شکیل یوسف بھائی آواز آ رہی؟ جی بھائی آ رہی ہے، بس یہ مائک بند تھا نا تو اسے کرنے میں اچھا اچھا ٹھیک ہے، بس ابھی شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. جی جی. اور آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. اچھا. صحیح. آج پارٹیسپینٹس بہت کم ہیں، پتہ نہیں کہاں گیا. جی جی. نہیں ابھی یہ 2 پارٹیسپینٹ نے پہلے جوائن کیا ہوا تھا. اچھا میں نے اچھا 2-3 منٹ یہ 4 منٹ پہلے کا جوائن کیا ہوا ہے نا. صحیح تو صحیح جی جی. صحیح. چلیں ٹھیک ہے، ابھی آ جائیں گے انشاءاللہ. بات شروع کرتے ہیں. بسم ہاں اللہ. جائیں گے. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اسکرین شیئر ہو رہی ہے آپ کے پاس؟ جی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے صحیح. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ کل ہم نے آخر میں بات کی تھی ایک پوری پلاننگ کے ساتھ مسلمانوں کو ان کے علماء سے دور کیا جا رہا ہے. دیکھیں شروع کی کلاسز میں ہم بڑی تفصیل سے علماء میں اختلاف کیوں ہیں، علماء آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے دوسرے کو غلط، تو کس کی مانے کس کی نہ مانے، ان مختلف قسم کے سوالات کو ہم الحمدللہ بڑی ڈیٹیل سے پچھلے لیکچرز میں اور پچھلی کلاسز میں حل کر چکے ہیں. کیونکہ ہمارا یہ سلیبس شروع سے آخر تک سٹیپ بائی سٹیپ ہے، اور ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ پورے لیکچر کے دوران اگر کسی ایک لفظ سے بھی کوئی آبجیکشن یا اشکال یا سوال یا کسی بھی قسم کی کوئی کنفیوژن پیدا ہو تو آپ کی طرف سے وہ آبجیکشن یا اشکال اٹھائے جانے سے پہلے ہی میں اس کو سالو کر دیتا ہوں. لہٰذا آپ میں سے اگر کوئی پریویس لیکچرز میں سے کوئی مس کر چکا ہے تو رابطہ کر لے، کیونکہ اس سلیبس کا صحیح فائدہ اسی کو ہوگا جو شروع سے آخر تک ترتیب سے سنے گا. ورنہ پھر کبھی سن لیا کبھی چھٹی تو پھر ذہن میں کنفیوژنز اٹھتی رہیں گی اور آپ سمجھیں گے کہ صحیح سمجھایا نہیں گیا یا صحیح سارے کنفیوژنز کو حل نہیں کیا گیا. اس لیے اگر آگے بھی آپ کسی کو اس کورس کی دعوت دیتے ہیں تو ان کو پچھلے لیکچرز بھی ان تک بھجوا دیں تاکہ وہ آہستہ آہستہ پچھلے سلیبس کو بھی کمپلیٹ ساتھ ساتھ کر لیں اور ہماری جو بھی بات آگے چل رہی ہے وہ ان کا فائدہ ان کو مکمل ہوتا جائے. تو اچھا اب ہم ٹاپک کو شروع کرتے ہیں. کل ہم نے بات کی تھی کہ ایک پس منظر ہم نے بیان کیا تھا. اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ جو ہے وہ علماء کو وقت کے یہ ایک مشہور نعرہ ہے، آپ اسکرین پہ دیکھیں، ایک بڑا مشہور نعرہ ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا
اور بورڈ پر بھی دیکھ لیں آپ کہ نعرہ یہ ہے کہ علماء کو وقت کے تقاضوں کے ساتھ چلنا چاہیے، علماء کو وقت کے تقاضوں کے ساتھ چلنا چاہیے، یہ نعرہ ہے۔ اچھا تھوڑی دیر آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا۔ جی تو یہ نعرہ ہے علماء کو وقت کے تقاضوں کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اب وقت کے تقاضوں کا کیا مطلب ہے؟ وقت کے تقاضوں کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان ممالک کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے آراستہ ہونا چاہیے تاکہ مسلمان غیر مسلموں کے محتاج نہ رہیں۔ تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ہم ان دونوں مطلبوں کو جو اس نعرے سے نکلتے ہیں، ان دونوں مطلبوں کو ہم اسکرین پر شیئر کرتے ہیں۔ یہ آپ کو دونوں مطلب، پہلا مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے وقت کے تقاضوں سے مراد سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو اختیار کرنا ہے، تو یہ مطلب ایک ہی ہو گیا۔ اب اگر اس مطلب کو لیا جائے تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے، اور آج تک کسی عالم یا مفتی نے ایسا فتویٰ نہیں دیا کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ترقی کی کوششیں ناجائز یا پھر حرام ہے۔ ایسا کوئی فتویٰ یا ایسا کسی عالم کا کوئی بیان اس طرح کا ہمارے تک نہیں پہنچا۔ دیکھیں بامب ہے، راکٹ ہے، ٹیلی فون، موبائل، انٹرنیٹ، میزائل، گاڑیاں، روڈز، کوئی ایک عالم آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کہے کہ یہ سب چیزیں یا ان میں سے کوئی چیزیں ناجائز یا پھر ان کا استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ کبھی یہ بات ہمارے سامنے پیش نہیں کی گئی، بلکہ ہمارے علماء کرام نے تو یہاں تک فرمایا ہے، بڑی ضروری بات، ہمارے علماء کرام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرنا فرائض میں سے ایک اہم جز ہے۔ جی ہاں، فرائض میں سے ایک اہم جز ہے، اور اگر ہم نے اس فرض میں کوتاہی کی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم مجرم ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمارے علماء کرام کا نظریہ اور کنسیپٹ ہے کہ مختلف قسم کی ترقیوں کو حاصل کرنا، جس طرح باقی فرائض مسلمانوں کے اوپر عائد ہوتے ہیں، اسی طرح ترقی کے اندر مہارت حاصل کرنا، مختلف علوم و فنون میں مہارت حاصل کرنا، یہ بھی کس کا فرض ہے؟ مسلمانوں کے اوپر یہ بھی فرائض کا ایک جز ہے۔ ایک محدث اور فقیہ ہیں اور مفسر بھی ہیں، اور ان کی تفسیر کی کتاب ہے تفسیر ابن کثیر کے نام سے، اور انہوں نے اپنی تاریخ کی کتاب میں بھی البدایہ والنہایہ، اس میں غزوہ حنین کے تحت ایک بات نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی، ایک حضرت عروہ بن مسعود اور دوسرے ہیں غیلان بن اسلم رضی اللہ عنہما، تو اس جہاد میں یعنی غزوہ حنین میں اس لیے شرکت نہیں کر سکے کہ وہ بعض جنگی اسلحے اور سامانوں کی سنت سیکھنے کے لیے دمشق کے مشہور صنعتی شہر میں اس لیے گئے تھے کہ وہاں دبابہ یعنی یہ ٹینک جو ہوتا ہے، اس طرح کی مختلف جنگی گاڑیاں بنائی جاتی تھیں اس وقت وہاں پر، تو ان کو کیسے بنایا جاتا ہے، ان کی مینوفیکچرنگ کیسے ہوتی ہے، یہ دو صحابی غزوہ حنین کے موقع پر دمشق میں گئے ہوئے تھے اس مینوفیکچرنگ کو سیکھنے کے لیے۔ تو ان چیزوں سے اس وقت ٹینکوں جیسا کام لیا جاتا تھا۔ اسی طرح منجنیق کی صنعت بھی وہاں موجود تھی۔ منجنیق ایک مشہور آلہ ہے، جنگوں کے اندر اور مختلف حربوں کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ دیکھیں مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ملک کو جنگی اسلحے اور سامان کے لیے خود کفیل بنائیں، دوسروں کے محتاج نہ رہیں، ورنہ یہ بھی ممکن تھا کہ یہ جنگی گاڑیاں اور منجنیق وہاں سے خرید کر درآمد کر لی جاتی۔ ٹھیک ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اس پر پورا غور کریں کہ ہم جیسے لوگوں کو اس کی ضرورت کس قدر زیادہ ہے کہ موجودہ زمانے میں جنگ کے لیے جس طرح کے اسلحے اور آلات اور سامان کی ضرورت ہے، ان میں کسی سے پیچھے نہ رہیں اور اس کوشش میں لگ جائیں کہ قریب سے قریب مدت میں ان چیزوں کے لیے اپنے ملک کو خود کفیل بنا سکیں۔ یہ نظریہ ہے ہمارے علماء کرام کا، اور یہ چاہت ہے ہمارے دین سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی۔ یہ مطلب تو تب نکلتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ علماء کرام کو وقت کے تقاضوں کے ساتھ چلنا چاہیے، اور اس سے پہلا مطلب یہ نکلتا ہے کہ وقت کے تقاضوں سے مراد سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، تو ہم تمام مسلمان اور تمام علماء کرام اور تمام دین سے تعلق رکھنے والے لوگ اس جملے کو اور اس نظریے اور کنسیپٹ کو بالکل تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ترقی حاصل کرنا فرض ہے، ضروری ہے، اور مسلمانوں کو ان تمام معاملات کے اندر غیر مسلم کا محتاج نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایک مطلب اور بھی نکلتا ہے
اسی نعرے سے، وہ مطلب یہ آپ کے سامنے دوسرے بورڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ وقت کے تقاضوں سے مراد موسیقی اور یعنی فحاشی اور خواہش پرستی ہے. ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. وقت کے تقاضوں کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، بلکہ اس کو آپ بورڈ پہ پڑھ سکتے ہیں. تو اگر یہ چیزیں یا اس جیسی دوسری چیزیں وقت کے تقاضوں سے مراد یہ ہیں، تو یا اس جیسی دوسری چیزیں وقت کے تقاضے ہیں، تو علماء تو دور کی بات، آپ بتائیں کیا ایک عام اور سادہ سا مسلمان جو میٹرک میں بھی 5 دفعہ فیل ہو چکا ہو، وہ بھی ان باتوں کی صرف مخالفت ہی نہیں کرے گا بلکہ دوسروں کو ان کو اختیار کرنے سے منع بھی کرے گا. ٹھیک ہے. ایک عالم نے یہ کہہ دیا کہ موسیقی یعنی میوزک منع ہے اور حرام ہے، آپ نے اس سے یہ سمجھ لیا کہ علماء ترقی کے مخالف ہیں. تو بتائیں غلط فہمی کس کی ہے؟ سمجھنے والے کی. آپ میں سے کوئی بتائیں کہ میوزک اور ترقی میں کیا جوڑ ہے؟ یا پھر اور یعنی فحاشی اور خواہش پرستی یا اس طرح کی دیگر جس کے اندر ہم صرف اپنی منمانی کرتے ہیں اور نفس کے اندر، دل کے اندر آنے والی صرف خواہشات اور جذبات کے اوپر چلتے ہیں، ان چیزوں کا تعلق ترقی سے کیا ہے؟ ماڈرنزم سے کیا ہے؟ جدت سے کیا ہے؟ یہ آپ میں سے کوئی بتائے کہ ان چیزوں کا تعلق ترقی سے ہے؟ کیا کسی ملک کی ترقی ان چیزوں کو اختیار کرنے میں کے اوپر منحصر ہے؟ جی نہیں ہے ان چیزوں کے اوپر. بالکل نہیں ہے. ٹیکنالوجی وغیرہ وہ تو آپ کو اس سے آپ مطلب کماتے ہیں، یا امپورٹ ایکسپورٹ، اس سے تو بالکل کچھ بھی نہیں ہے. کسی مطلب کوئی بجٹ میں، جی ہاں، اکانومی میں کسی میں کوئی نہیں دیتی، کچھ فائدہ نہیں دیتی. بالکل صحیح، بالکل صحیح جو آپ نے کہا. یہ عام سا مسلمان اس بات کو سمجھتا ہے کہ ان چیزوں کا تعلق ترقی، جدت یا ماڈرنزم سے بالکل نہیں ہے. تو یہی ہمارے علماء کرام کا بھی نظریہ اور کنسپٹ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ علماء کو وقت کے تقاضوں سے کے ساتھ چلنا چاہیے، تو علماء کرام یہ جو پہلی قسم ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اس کی بالکل اجازت دیتے ہیں. اجازت ہی نہیں، پسند فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں. اور یہ دوسری قسم کی ترقی یا دوسری قسم کا مطلب ہے، اس سے منع فرماتے ہیں. اور غلط فہمی عوام کے اندر کیا پیدا ہوتی ہے کہ علماء ترقی سے روکتے ہیں، علماء کو وقت کے تقاضوں کا نالج نہیں ہے، اور علماء پچھلے دور کے مطابق چلتے ہیں. علماء کو اس دور کے جو تقاضے اور مطلوبات ہیں اور ڈیمانڈز ہیں ان کا ان کو پتہ نہیں ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے، دنیا کا ان کے پاس خبر نہیں ہے. یہ ہماری غلط فہمی ہے جو ہم سمجھتے ہیں. تو دیکھیں مغربی تہذیب کی ان لعنتوں، یہ جو دوسری قسم کی چیزیں ہیں جن کو ہم ترقی سمجھتے ہیں، یہ اصل میں ترقی نہیں ہے، یہ لعنتیں ہیں. اور مسلمانوں کو ان کی وجہ سے بہت نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ مسلمان کے لیے تو یہ چیزیں منع ہیں. غیر مسلم کو تو پہلے اسلام لائے گا، پھر اس کے بعد یہ چیزیں بھی منع ہوں گی. تو مغربی تہذیب کی ان چیزوں کو وقت کے تقاضے اور ترقی کے اسباب قرار دینے والا طبقہ اپنے آپ کو جدت پسند کہتا ہے. لیکن حیرت کی بات ہے کہ عمل اور فکر کے میدان میں وہ مغرب کے انہی فرسودہ نظریات کا یعنی پورا ان کو مشہور کرتا ہے، جنہوں نے مغرب کو سلگتے ہوئے داغوں کے سوا کچھ نہیں دیا. ان چیزوں نے ہمیں کیا فائدہ دیا؟ کوئی صرف اور صرف نقصان ہوا ہے ہمیں ان چیزوں کے ذریعے سے. ہماری معیشت، ہماری معاشرت، ہماری عبادات، ہمارے عقائد ان چیزوں کے ذریعے سے برباد ہوئے. جن لوگوں کی نظر جدید حالات پر ہے، آپ میں سے جو حالات حاضرہ کا صحیح علم رکھتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اپنے ان پرانے نظریات کے بارے میں، یہ جو اپنے یہ مختلف قسم کے نظریات تھے، ان کے موسیقی کے بارے میں ہوں، چاہے ہومو سیکسولیٹی، ہم جنس پرستی کے بارے میں ہوں، یا ضبط ولادت کے بارے میں ہوں، یا اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں جن کے بارے میں وہ نظریات رکھتے تھے. تو آج مغرب کا انداز انہی چیزوں کے بارے میں بہت تبدیل ہو چکا ہے، اور ان تمام موضوعات پر فلسفہ اور سائنس کی نئی تحقیقات کیا ثابت کر رہی ہیں؟ وہ روز بروز تبدیل ہوتی جا رہی ہیں. مثال کے طور پر ایک مسئلہ آبادی ہی کو لے لیجئے، آج کل اس کا بڑا چرچا ہے. اب جدید ماہرین معیشت کے جو جدید ماہرین ہیں کی ایک بھاری تعداد، یعنی بہت زیادہ تعداد نسل کو لمیٹڈ کرنے اور ضبط ولادت کی مخالف ہے. آج کی یہ جو جدید ماہرین ہیں معیشت کے، اکانومکس کے، یہ اس بات کے مخالف ہیں کہ نسل لمیٹڈ اور محدود ہونی چاہیے، یا ضبط ولادت کا جو نظریہ ہے اس کے بالکل مخالف ہیں. اور اس کے پاس اس ماہرین جو جدید ماہرین ہیں ان کے پاس دلائل کا جو تازہ ترین ذخیرہ ہے اس سے متاثر ہو کر ایسے ماہرین معاشیات کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. روز بروز
اس طرح کے لوگ اس کانسیپٹ کے اوپر آ رہے ہیں کہ واقعی اس بات سے اور اس نظریے سے مسلمانوں کو نہیں، صرف اس انسانوں کو نہیں، انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات کو بھی نقصان ہو رہے ہیں۔ مگر ہمارے جدت پسند ہیں کہ ابھی تک پرانے دقیانوسی نظریے کو سینے سے لگائے چلے آ رہے ہیں، جسے پھینک کر زمانہ 200 برس آگے نکل چکا ہے۔ ہمارے جدت پسند طبقے جو ہے نا وہ ان دوسری قسم کے تقاضوں کو، جس میں رقص اور موسیقی ہے، بے پردگی ہے، مخلوط تعلیم ہے، مغربی طرز معاشرت ہے، ان جیسی چیزوں کو ہم ترقی کا سبب قرار دیتے ہیں، اور دوسری تعلیمات جو دین کی تعلیمات ہیں ان کو ہم اس ترقی اور اس جدت اور اس ماڈرنزم میں بہت بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ تو موجودہ زمانے کے لوگوں کا فرض یہ تھا کہ وہ اس بات کی تحقیق کریں کہ 20ویں صدی کے انسان جو مسائل درپیش ہیں آج کل اس صدی کے اندر، ان کے بارے میں اسلام کی اصل ہدایت کیا ہے، انہیں کس طرح یعنی مختلف حالات کے اندر جو اس زمانے کے اندر آ رہے، ان کے اندر پریکٹیکلی عملی اعتبار سے کیا راہ عمل اختیار کیا جا سکتا ہے، اور اگر اس راستے میں کچھ عملی دشواریاں ہیں تو انہیں کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا تو ان لوگوں کا فرض تو یہ تھا کہ مغربی نظام زندگی کا تقلیدی ذہن کے بجائے تحقیقی اور تنقیدی نقطہ نظر سے جائزہ لیتے، اس میں جو چیزیں اسلام کے اصولوں سے ٹکراتی ہیں یا متصادم نظر آتی ہیں انہیں رد کر کے مسلمانوں کے لیے وہ متبادل راستے تجویز کرتے جو ایک طرف اسلامی اصولوں کے بھی مطابق ہوں اور دوسری طرف ان سے عصر حاضر کی ضروریات کا پورا یعنی لحاظ بھی رکھا جا سکتا اور ان کے مطابق عمل بھی کیا جا سکتا ہو، اور مشکلات کو بھی ختم کیا جا سکتا ہو، ترقی بھی حاصل کی جا سکتی ہو، اور اس کی وجہ سے ہم جدت پسند بھی مانے جا سکتے ہیں اور منوائے جا سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے لوگوں کا نظریہ اور ہمارے لوگوں کے اندر جو محققین ہیں ان کا طرز عمل کیا بنا، اس کے بالکل برخلاف۔ انہوں نے ایک طرف تو یہ فرض کر لیا کہ یہ 1300 برس پہلے کے اسلامی اصول اور احکام ہے، معاذ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس کنسیپٹ سے، اب یہ جتنے بھی اسلامی تعلیمات تھیں یہ پرانی ہو چکی ہے، اور موجودہ دور میں ان پر عمل کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ ان میں کچھ بنیادی تبدیلیاں نہ کر لی جائیں۔ ان تبدیلیوں کو وہ کیا کہتے ہیں؟ ان تبدیلیوں کو وہ جدت پرستی کا نام دیتے ہیں، ان تبدیلیوں کو وہ اسلامی تعلیمات کا نام دیتے ہیں، ان تبدیلیوں کو وہ قرآن اور حدیث کا بھی نام دے رہے ہیں۔ سود، انٹرسٹ، یہ سب سے مشہور اور معروف مثال ہے۔ اس کو حلال کرنے کے لیے، اس کو جائز قرار دینے کے لیے کتنی محنتیں اور کوشش کی جا رہی ہیں، اور اس کے پیچھے ڈھال کس کو بنایا جا رہا ہے کہ اسلام ہر زمانے کے اعتبار سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس بات سود کو حلال اور جائز قرار دینے کے لیے اسلامی تعلیمات کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں ہم کل کتنی تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ اچھا، اب دوسری طرف ان کے ذہن میں، یعنی ہمارے جیسے لوگوں کے ذہن میں یہ بات پوری طرح جم چکی ہے کہ مغربی تہذیب و تمدن کے تمام فکری اور عملی مذاہب سراسر خیر و برکت ہے۔ یہ ہمارا آج کا نظریہ ہے، اور جب تک مسلمان انہیں جو کا تو قبول نہ کر لیں موجودہ زمانے میں ان کا زندہ رہنا ممکن نہیں۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں بس انہی دو مفروضات، یہ دو نظریے ہیں، دو کنسیپٹس، کہ مسلمانوں جو مغربی تہذیب سے ہم تک پہنچے بس اس کو اختیار کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کو ان کے اختیار کرنے میں ہی زندگی ہے۔ اس کے علاوہ اگر مسلمانوں نے مغرب سے آئی ہوئی کسی بات کو، کسی عمل کو، کسی رواج کو، کسی فیشن کو، کسی کنسیپٹ کو اختیار نہ کیا تو مسلمانوں کی موت ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں۔ بس انہی دو مفروضات کے تانے بانے سے نا تجدد کی ذہنیت تیار ہو رہی ہے آج کل ہمارے زمانے کے اندر، جس کو ماڈرنزم یا جدت پرستی کہتے ہیں، یا جن کو اہل تجدد کہتے ہیں، جو زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اور اسی کے نتیجے میں ان کے کام کا انداز یہ رہا ہے کہ وہ مغرب کی طرف سے آئے ہوئے جس طرز فکر یا جس طرز عمل کو دیکھتے ہیں، پہلے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں، بڑی ضروری بات ہے، وہ پہلے سے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ 100% درست ہے۔ کتنی غلط فہمی ہے، اور موجودہ زمانے میں اسے اختیار کیے بغیر کوئی چارہ نہیں، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ پھر ان کی تحقیق کا سارا زور اس بات پر صرف ہوتا ہے، اس بات پر لگتا ہے کہ جس رخ اور جس تدبیر سے ہو سکے اسے اسلام کے مطابق ثابت کیا جائے، بلکہ اسلام کو اس کے مطابق بنایا جائے، خواہ اس کے لیے اسلام کے اجماعی مسلمات کو بدلنا پڑے، خواہ سنت اور حدیث کا انکار کرنا پڑے، اور خواہ قرآن کریم کی آیات میں کھینچ تان کرنے کے لیے نئی لغت تصنیف کرنی پڑے، ہم کرتے ہیں۔ کیا کرنے کے لیے؟
مغربی تہذیب سے کوئی بھی بات آئی اس کو ثابت کرنے کے لیے، اس کو 100% درست ثابت کرنے کے لیے. اور اس کے پیچھے ہماری سمجھ کیا ہے؟ ہماری سمجھ یہ ہے کہ مغربی تہذیب سے جو بھی بات آئے، جو بھی ماڈرنزم آئے، جو بھی جدت پرستی آئے، جو بھی نئی چیز آئے، جو بھی نئی تبدیلی آئے، اس کے اندر 100% خیر و برکت ہے. اب ہمارے نزدیک یہی وہ طرز عمل ہے جس کے لیے تحقیق کے بجائے تحریف کا لفظ استعمال. دیکھیں دو لفظ ہیں. ایک تحقیق، ہم کہتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کے اندر جدت پرستی کے نئے نئے تقاضوں کو تلاش کرنا ہے، اس کے لیے ظاہر تحقیق کا لفظ ہے. لیکن ہمارا عمل کیا بتا رہا ہے کہ ہم تحقیق نہیں کر رہے، ہم تبدیلیاں کر رہے ہیں. کس کے اندر تبدیلیاں کر رہے ہیں؟ اسلامی تعلیمات کے اندر تبدیلیاں کر رہے ہیں. اس لیے بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے، اگر آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ اس اسلام کے اصول اور احکام کسی انسانی ذہن کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ انہیں اس علام الغیوب نے مقرر کیا ہے جو قیامت تک کی ہر انسانی ضرورت سے پوری طرح باخبر ہے. الحمدللہ ہمارا اس بات پر یقین اور عقیدہ ہے. اگر آپ کو اس بات پر بھروسہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اسلام میں قیامت تک پیدا ہونے والے ہر مسئلے اور ہر مشکل کا اطمینان بخش حل موجود ہے، تو پھر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ 20ویں صدی کی مشکلات کا حل بھی ہمیں اسلام کے انہی اصول میں ملے گا جو 1400 برس پہلے سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لے کر تشریف لائے تھے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس احساس کمتری سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں جس نے آپ کی نگاہ میں یا ہماری نگاہ میں یا ہمارے مسلمانوں کی نگاہ میں مغرب کو معیار حق بنا رکھا ہے کہ مغرب حق ہے اور ہم باطل پر ہیں. جب ہم ایک مرتبہ ہمت کر کے ذہن سے تقلید مغرب کو فالو کرنا ہے کہ اس کے پردے اٹھا دیں گے تو ہم کو یعنی پوری خود اعتمادی کے ساتھ مسائل کو سوچنے سمجھنے کا موقع ملے گا. پھر ہمیں موجودہ زمانے میں زندہ رہنے کے وہ راستے نظر آئیں گے جو مغرب کے پامال راستوں سے الگ ہونے کے باوجود عصر حاضر کے تمام تقاضوں سے انشاءاللہ ہم آہنگ ہوں گے، اور ان پر گامزن ہو کر ہم سکون اور قرار کی وہ دولت حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ جو کبھی مغرب کے وہم و تصور میں بھی نہیں، اور وہ ہمیں دیکھ کر رشک بھی کریں گے. اس لیے کیونکہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو ہمیں ہر قسم کا سکون اور اطمینان دلوا سکتا ہے. اگلی ہیڈنگ آپ اپنے پاس کاپی میں لکھ لیں، وہ ہے اسلام اور سائنس. اگلی ہیڈنگ ہے ہماری اسلام اور سائنس. اس کو شروع کرنے سے پہلے آپ تھوڑا سا ویٹ کیجئے. اچھا، ہیڈنگ ہے اسلام اور سائنس، اپنے پاس آپ نے لکھ لی ہے. اچھا، سب سے پہلے اس ہیڈنگ کو سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ سائنس کا بنیادی مقصد ان قوتوں کا دریافت کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں رکھی ہیں. مختلف قوتیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں رکھی ہیں، ان قوتوں کو دریافت کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو سائنس کہتے ہیں. لیکن ہمارے سامنے مختلف جتنی بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں یا جدت پسندی کی مختلف علامات ہیں، چاہے وہ جہاز کی شکل میں ہو، ٹرین کی شکل میں ہو، اور مختلف قسم کی فیکٹریز کے اندر جتنی مصنوعات اور پروڈکٹس بن رہے ہیں، ان ساروں کے ذریعے سے ہم کس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اس کائنات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے مختلف قوتیں رکھی ہیں ان کے ذریعے سے انسان فائدہ حاصل کر سکے. اب اگر ان قوتوں کو انسانیت کی یعنی نفع فلاح و بہبود میں استعمال کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ اسلام کی نظر میں نہ صرف جائز ہے بلکہ یہ اچھی بات ہے. اسلام ان کی کوششوں کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کرنے کی بجائے ان کی ہمت افزائی کرتا ہے، ان کو حوصلہ دیتا ہے اور اس کو اچھا سمجھتا ہے. اس سلسلے میں اسلام کا مطالبہ صرف اتنا ہے کہ ان مختلف قوتوں کو ان مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے جو اسلام کی نظر میں جائز اور مفید ہیں. دوسرے الفاظ میں اس کو آسان اگر کر لیا جائے تو سائنس کا کام یہ ہے کہ وہ کائنات کی پوشیدہ قوتوں کو، مختلف قوتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے ان کو دریافت کرے، لیکن ان قوتوں کا صحیح مصرف، صحیح ہے، ان قوتوں کو صحیح استعمال کیسے کیا جائے گا یہ ہمیں کون بتائے گا؟ یہ ہمیں سائنس نہیں بتائے گی، یہ ہمیں اسلام بتائے گا، یہ ہمیں ہمارا دین بتائے گا، یہ ہمیں قرآن اور حدیث بتائے گی، یہ ہمارا مذہب بتائے گا. اب اسلام ہی ان اکتشافی کوششوں کے لیے صحیح رخ اور بہتر جو ہے نا فیصلہ مہیا کر سکتا ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی اسی وقت انسانیت کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے جب اسے اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق استعمال کیا جائے، ورنہ شاید
اس سے کسی کو انکار نہیں ہوگا کہ سائنس جس طرح انسانیت کے لیے یعنی مادی قسم کی فلاح و بہبود کا باعث بن سکتی ہے، میٹلسٹک میٹر جس طرح انسان ترقی سائنس نے انسانوں کو دیا ہے، اسی طرح اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے تو وہ ہمارے لیے تباہ کن بھی ثابت ہو سکتی ہے، جس کی مثال ہم نے 2 دن پہلے ناگاساکی اور ہیروشیما کی اعتبار سے ہم نے لی تھی۔ مثال ہمارے سامنے ہے کہ ماضی میں سائنس نے جہاں انسانیت کو راحت اور آسائش کے اسباب مہیا کیے ہیں، وہاں اس کے غلط استعمال سے پوری دنیا کی بدامنی اور بے چینی کا جہنم بھی بنا دیا ہے۔ ہمارے سامنے آج کے حالات ہیں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ جی ہاں، غیر مسلم کے سائنس اور ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرنے اور اس سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال کون جو بتا رہا ہے اس کو نہ اختیار کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اس کا استعمال کون بتا رہا ہے؟ اسلام بتا رہا ہے، اور جو اس سائنس اور ٹیکنالوجی میں ماہر ہیں ان کے پاس اسلام کی دولت نہیں ہے۔ سائنس ہی نے سفر کے تیز رفتار ذرائع بھی ایجاد کیے ہیں، اور اسی نے ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم بھی تو بنائے ہیں۔ لہذا سائنس کا صحیح فائدہ اسی وقت حاصل کیا جا سکتا ہے جب اسے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق استعمال کیا جائے۔ تو یہ پہلا کنسیپٹ ہے، اس کے اوپر ہم سائنس اور اسلام اور سائنس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ پہلی بات تھی۔ اچھا، دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ سائنس کی تحقیقات 2 طرح کی ہیں، یہ بڑی ضروری بات ہے، یہ 2 فرق ہم کریں گے۔ سائنس کی تحقیقات 2 قسم کی ہیں یا 2 طرح کی ہیں۔ ایک وہ جو سری یعنی مشاہدے پر مبنی ہے، بالکل یقینی بات ہے، جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے، مثال کے طور کسی بھی اس کی مثال تو بالکل مشہور معروف ہوتی ہے۔ تو ایسی تحقیقات، ٹھیک ہے، جس کے اندر جو بالکل واضح ہیں، جو بالکل یقینی ہے، جو ہم اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، ہاں سائنس یہ کہتی ہے، واقعی میں ایسا ہی ہے، جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش ہو ہی نہ، تو ایسی قسم کی تحقیقات نہ کبھی قرآن و سنت سے ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہیں اور نہ ٹکرا سکتی ہیں، بلکہ مشاہدہ تو یہ ہے کہ ایسی تحقیقات، اس پہلی قسم کی تحقیقات، انہوں نے ہمیشہ قرآن و سنت کی تصدیق ہی کی ہے۔ روز ہم اس کی مختلف قسم کی جو ریسرچز آتے ہیں اخباروں کے اندر اور میڈیا پہ چلتی ہیں، اس کے ذریعے سے یہی ثابت ہوتا ہے نا، دیکھیں 1400 سال پہلے قرآن نے یہ کہا تھا، آج سائنس نے بھی یہی ثابت کر دیا، گویا کہ قرآن کے اندر مزید تصدیق پیدا ہو گئی۔ ویسے تو مسلمان کا یہ کام ہے کہ قرآن کے اوپر یعنی غیب کے قرآن کے اوپر اگر اس کو کوئی اور دلیل نہ بھی ملے تب بھی اس کے اوپر مکمل ایمان اور یقین رکھے، لیکن پھر بھی کیونکہ ایمان کے درجے کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے، تو یہ مختلف قسم کی جدید ریسرچز اور تحقیقات ہمارے ایمان میں مزید ترقی کا باعث بنتی ہیں۔ اور قرآن و سنت کی بہت سی وہ باتیں جو کچھ عرصہ پہلے یعنی تو اب ان باتوں کے ذریعے سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ ہمارے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، اور بہت سی وہ باتیں جو کچھ عرصہ پہلے لوگوں کی سمجھ میں ذرا مشکل سے آتی تھیں، سائنس کی تحقیقات نے ان کو سمجھنا بالکل آسان کر دیا۔ اس کی مثال معراج کے موقع پر براق کی جس تیز رفتاری کا ذکر صحیح حدیث میں آیا ہے، اور قدیم زمانے کے نام نہاد عقل پرست اسے بالکل کہتے تھے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ براق پر بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تیز رفتاری سے چلے بھی جائیں اور واپس بھی آ جائیں، اس کا انکار کرتے تھے۔ لیکن کیا آج سائنس نے یہ ثابت نہیں کر دیا کہ تیز رفتاری ایک ایسی ہی صفت ہے جس کو کسی حد میں محدود نہیں کیا جا سکتا، جس کی مقدار کو، جس کی کوانٹٹی کو لمیٹڈ یا نوٹ نہیں کیا جا سکتا، بالکل اس نے ثابت کیا۔ تو یہ تو پہلی قسم کے مشاہدے ہیں یا پہلی قسم کی تحقیقات ہیں جن کے اوپر انسان مکمل طور پر یقین رکھتا ہے۔ تو اس کا اور اسلام کا کیا تعلق ہے کہ یہ چیزیں اسلامی تحقیقات کے اندر مزید تصدیق پیدا کرتی ہیں، اور مسلمان کا، ایمان والے کا ایمان کا درجہ ان تحقیقات اور ریسرچز کے ذریعے سے اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن دوسری قسم کے سائنٹیفک نظریات وہ ہیں، یہ دوسری قسم کے مختلف سائنسی ریسرچز وہ ہیں جو مشاہدے اور یقین کے بجائے ظن، گمان، تخمین پر یا کم علمی پر مبنی ہے۔ ان کے اندر یقین یا صریح یا واضح بات نہیں ہے، بلکہ کسی قسم کا شک اور شبہ ان کے اندر موجود ہے، اور اس سلسلے میں سائنسدان کسی یقینی نتیجے پر ابھی تک نہیں پہنچ سکے۔ ایسی تحقیقات بعض اوقات قرآن و سنت کی تصریحات سے ٹکراتی ہیں۔ ایسے موقع پر سیدھا اور صاف راستہ یہ ہے ایک مسلمان کے لیے کہ قرآن و سنت کی جو تصریحات ہیں، جو وضاحتیں ہیں، جو آیات اور احکام ہیں، ان میں کوئی تعویل کیے بغیر، کوئی شک و شبہ کیے بغیر ان پر پورا ایمان رکھے، اور سائنس کی جو تحقیقات ان سے ٹکراتی ہیں ان کے بارے میں یہ جو مکمل یقین رکھا جائے کہ سائنس ابھی اپنی کم علمی کی بنا پر اصل حقیقت تک نہیں پہنچی۔
جو جو انسان کی سائنسی معلومات میں اضافہ ہوگا، قرآن و سنت کے بیان کی ہوئے حقائق واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ مثال کے طور پر بعض سائنسدانوں کا یہ خیال ہے کہ آسمان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے ان کا یہ خیال اس بنا پر قائم نہیں ہوا تھا کہ انہیں آسمان کے موجود نہ ہونے کی کوئی دلیل قطعی مل گئی تھی، کوئی یقینی دلیل مل گئی تھی، کوئی ایویڈنس مل گیا تھا، بلکہ ان کے اس استدلال کا حاصل صرف یہ تھا کہ ہمیں آسمان کے وجود کا علم نہیں ہو سکا، اس لیے ہم اس کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے۔ لہٰذا ہم جو مسلمان ہیں، جو قرآن و سنت کی یقین ہونے پر اس پر مکمل ایمان رکھتے ہیں، پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ان سائنسدانوں کی یہ رائے بالکل غلط ہے کہ آسمان کا وجود نہیں ہے۔ ان کی یہ رائے بالکل غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کی جو وضاحت ہے اس کے مطابق آسمان بالکل موجود ہے، مگر سائنس اپنی کم علمی کی بنا پر اسے دریافت نہیں کر سکی، اور اگر انسان کی سائنسی معلومات میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا تو عین ممکن ہے کہ سائنسدانوں کو اپنی اس غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ اس طرح آسمان کے وجود کو تسلیم کر لیں جس طرح بہت سی ان چیزوں کو تسلیم کیا جن کا پہلے انکار کیا جاتا تھا، جن کو جن کا تعلق میڈیکل یا سائنس یا انجینئرنگ کے شعبے سے ہے، وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ کل جو ثابت کیا تھا سائنس نے، آج اسی کو سائنس اسی کا انکار کر رہی ہے۔ کل جو ترقی اور جدت کو سائنس نے اس کو تسلیم کیا تھا، آج اسی جدت اور ماڈرنزم کا سائنس انکار کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، مشکل یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنے کی ذہنیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جب کسی چیز کی اہمیت ذہن پر سوار ہوتی ہے تو بسا اوقات اس میں حدود سے تجاوز ہونے لگتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی بہت مفید اور ضروری فنون ہے، اور دور حاضر میں تو مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان فنون کی طرف بطور خاص توجہ دیں اور ان میں ترقی کی انتھک کوشش اور محنت کریں۔ اس کے بغیر موجودہ دنیا میں ان کے لیے اپنا، یعنی مسلمانوں کے لیے اپنا جائز مقام حاصل کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ اور آج مسلمان میڈیکل میں دیکھ لیں، سائنس میں دیکھ لیں، کسی اور فیلڈ میں دیکھ لیں، ہر اعتبار سے غیر مسلم کے محتاج ہو گئے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی سائنسدان اپنے ظن اور اپنے تخمین اور اپنے گمان اور اپنے شکوک و شبہات سے جس کسی نظریے کا اعلان کر دے اسے وحی کی طرف درست تسلیم کر لیا جائے، اسے یعنی وحی کی طرح، وحی کے اندر جیسے ایمان والے کا، مسلمان کا یہ یقین ہے کہ یہ بالکل سچ ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں، تو اسی طرح آج ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے کسی ریسرچ کو اسی طرح مان لیں کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں اور بالکل صحیح اور یقینی بات ہے، تو یہ ہماری غلطی ہوگی، ہماری غلط فہمی ہوگی، اور اس کی بنا پر قرآن و سنت میں تعویل اور ترمیم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ آج کل ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے کہ ہم سائنس کی ریسرچ کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کے اندر تبدیلیاں کر رہے ہیں، قرآن کے اندر تعویلات کر رہے ہیں، قرآنی تعلیمات کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، اور قرآن کریم نے شکوک و شبہات پیدا کرنے لگے ہیں۔ خاص طور سے جب یہ شب و روز کا مشاہدہ ہے کہ سائنس کے اس قسم کے نظریات آئے دن بدلتے رہتے ہیں، حالانکہ ہمیں معلوم ہے، یہ بات بالکل سچ ہے کہ سائنس کے جو مختلف قسم کے ریسرچز ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں، پھر بھی ہماری غلط فہمی اس درجے تک آ چکی ہے، یا پھر ہم اپنے اوپر یا اپنے اسلام اور ایمان کے اوپر اتنا یقین اور قوت مضبوط نہیں ہے کہ ہم اس کی طرف وہاں مغرب سے آنے والے مختلف قسم کی تبدیلیوں کو قرآن سے تصادم، جب ان کا قرآن سے تصادم ہو تو ہم نے ترجیح کس کو دینی ہے، پریفرنس کس کو دینا ہے، اس کے اندر ہم پھر غلطی کرتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ، یہ دو باتیں تھیں، یہ دو کائنڈز اور دو طرح کے تحقیقات تھیں جو ریسرچ سے آتی ہیں، مغربی تہذیب سے آتی ہیں، یا سائنس یا ٹیکنالوجی سے ثابت ہوتی ہیں۔ تو اگلی ہیڈنگ آپ نوٹ کر لیں۔ اچھا، یہ ہیڈنگ تھی اسلام اور سائنس۔ اس کے اندر ہم نے ایک بنیادی نظریہ پڑھا اور اس کے بعد ہم نے دو کائنڈز پڑھی جس کے اندر تحقیقات کی دو اقسام کو لکھا گیا تھا یا شامل کیا گیا تھا۔ اگلی ہیڈنگ آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس، وہ ہے اہل اسلام اور اہل کفر کا ترقی کے نظریات میں فرق۔ اہل اسلام اور اہل کفر کا ترقی کے نظریات میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ شاید یہ اس کی بورڈ پہ کہیں لکھا ہو۔ اچھا، یہ نہیں لکھا، آگے اس کے جو فرق ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، تو ہم اس کو ابھی انشاءاللہ بھی شامل کرتے ہیں۔
تو یہ ہیڈنگ ہے. اچھا اس ہیڈنگ کو ہم ابھی پڑھ لیتے ہیں. اچھا اگلی ہیڈنگ کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں آپ کو اپنا انداز بتا دیتا ہوں کہ کسی بھی سوال, الجھن یا کنفیوژن کو سالو کرنے کے لیے میں اس سوال یا آبجیکشن کو نہیں دیکھتا کہ ہم اس سوال ہمارے پاس کیا ہے یا الجھن کیا ہے یا اشکال کیا ہے, کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس سوال کی بنیاد اور بیسک کیا ہے, پھر اس بیسک پر اس کو حل کرنے کی اور اس کو ڈسکس کرنے کی ہماری کوشش ہوتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس بیسک پر بات کرنے کی وجہ سے, اس بیسک کو ڈسکس کرنے کی وجہ سے صرف وہی خاص سوال یا خاص الجھن حل نہیں ہوتی, بلکہ اس جیسے کئی سوالات خود بخود سالو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہی میرا انداز پچھلے ٹاپک کمپائلیشن آف اسلامک اسٹڈیز اور اسلامک ٹیچنگ میں بھی رہا تھا. اس کی وجہ سے فائدہ یہ ہوا کہ جب ہم نے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا اور اس کے بیسک اور بنیادی جو نظریات تھے ان کے اوپر ہم نے حملہ کیا اور ان کو سالو کرنے کی کوشش کی, تو مختلف الجھنیں تھیں جو پارٹیسپینٹس یا سننے والوں کے ذہن میں تھیں وہ خود بخود حل ہوتی گئیں. ٹھیک ہے, اور پھر ہم نے اس ٹاپک کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک چھوٹا سا کوئز کیا اور اس کے اندر آپ حضرات کی طرف سے بہترین جوابات آئے. تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ ہم نے ان سوالوں کو خود یعنی خاص طور پر تو ان کا جوابات نہیں دیے تھے اس لیکچر یا کسی کلاس میں, لیکن وہ خود بخود حل ہوتے گئے. تو اسی طرح آج کا جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے, اور انشاءاللہ آج یہ آخری کلاس ہوگی, اسلام اینڈ ماڈرنزم, اسلام اور جدت پرستی, اس کے بارے میں جو ہمارے ذہنوں میں, دماغوں کے اندر مختلف اشکالات یا الجھنیں ہیں, وہ ہم ان کو باقاعدہ طور پر خاص طور پر حل نہیں کر رہے, لیکن بیسک چیزیں ہم لے کر چل رہے ہیں, اور ان کی وجہ سے ہمارے صرف وہی اشکالات حل نہیں ہوں گے, اس جیسے کئی نظریات انشاءاللہ ہمارے حل ہو جائیں گے. تو اچھا اس میٹنگ کے اینڈ ہونے میں 3 منٹ رہ گئے ہیں, اس لیے آپ ایسا کر لیں کہ دوبارہ اسی لنک پہ کلک کر کے دوبارہ میٹنگ کو جوائن کریں, کیونکہ آج ہمارا یہ آخری ٹاپک ہے. شاید آدھے گھنٹے سے کچھ منٹ اوپر ہو جائیں. کوشش یہ ہوگی کہ ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو, کیونکہ آج اس ویک کی آخری کلاس ہے. اگر یہ لیٹ ہو گئی تو اس تسلسل کو جاری رکھنا اور اس ٹاپک کو جو کچھ ہم نے پڑھ لیا ہے اس تسلسل کے ساتھ اگلے ویک تک, کیونکہ گیپ آ جائے گا, جاری رکھنا اور کنٹینیو رکھنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے یہ میٹنگ ابھی اینڈ ہونے لگی ہے, آپ دوبارہ اس لنک پہ کلک کر کے میٹنگ جوائن کر لیں.